السلام علیکم وعلیکم علیہ السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی شیخ، طلاق سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے۔ جی 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 شیخ، یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو میں فلاں لڑکی سے شادی کروں تو اس کو جو ہے 3 طلاق، تو اس کو جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے، اگر اس لڑکی سے اس کو متعین کر دیا طلاق کی جو ہے جس سے میں نکاح کروں اس کو جو ہے طلاق، تو کیا وہ طلاق نکاح ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میں نے فلاں عورت سے شادی کیا تو اس کو جی طلاق، جی اور جی پھر بعد میں اتفاق سے جا کے اسی عورت سے شادی کر بھی لیا، جی تو کیا جی اس عورت کو طلاق ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو طلاق نہیں واقع ہوگی۔ طلاق جی اس لیے نہیں واقع ہوگی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا طلاق فی ما لا یملک، جس جی طلاق کا وہ مالک نہیں ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہ جب اس وقت طلاق دے رہا ہے جب وہ اس کی بیوی نہیں ہے وہ عورت، تو جی جب وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو طلاق دینے کا حق بھی اسے نہیں ہے، لہٰذا یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نکاح صحیح کا ہونا۔ جی جب نکاح ہو جائے گا نکاح کے بعد ہی طلاق، نکاح سے پہلے طلاق نہیں واقع ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی شرط لگا کے اس کے بعد شادی کرتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، شادی ہو جائے گی، وہ طلاق نہیں ہوگی۔ شیخ، جی جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے پوچھنا تھا، جیسے میں احناف کے نزدیک ہوں، میں حنفی مذہب کو ماننے والا ہوں، بٹ میں نے جو ہے اس کے نزدیک تو ہو جائے گی اب، اور جو میں نے کافی یعنی جو تینوں ائمہ ہیں ان کے قول دیکھے کہ جیسے اگر متعین لڑکی ہے تو جیسے امام مالک ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے نزدیک طلاق ہو جائے گی۔ اب مگر جو ہے آپ امام جی 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 امام شافعی کے نزدیک ایسی طلاق کے وہ نہیں ہے، تو آپ وہ پوچھنا کیا کہتے ہیں چاہتے ہیں؟ آپ نے ماشاءاللہ شروع میں ہی کہا کہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب چاہیے، میں جی نے جی حدیث بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیا۔ اب حدیث جی جی سننے کے بعد اگر آپ ائمہ کے نام گنا رہے ہیں تو آپ جی جی بتائیے کہ کیا یہ بات مناسب ہے؟ نہیں، مناسب نہیں ہے، مگر کیونکہ آج کل بہت سی ہاں میں نے کافی سے ویڈیوز دیکھے ہیں نا، بھائی، اس وجہ سے کیونکہ میں نے جو ہے میں حنفی مذہب کو ماننے والا ہوں، حنفی فرقے کے مذہب یعنی سوری حنفی فرقے کو ماننے والا، اس وجہ سے میں بڑی کنفیوژن میں ہوں کہ اس مسئلے میں تو کافی بہت جو ہے، تو میں نے کہا کہ جو اب قرآن اور حدیث سے ہم پوچھتے ہیں اس کا کیا ہے؟ جی دیکھیے بھائی، اگر جی کنفیوژن یہ جو دنیا میں اختلاف علماء کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف کی وجہ سے جو ایک عام آدمی کو کنفیوژن ہوتا ہے، اس جی کنفیوژن کا صرف اور صرف ایک حل ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس جی کنفیوژن کا حل یہ ہے کتاب و سنت۔ جی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرو۔ دیکھیے وہ روایت میں حوالے کے ساتھ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا طلاق الا فیما تملک ولا عتق الا فیما تملک ولا بیع الا فیما تملک۔ یہ جو ہے جو ابھی الفاظ میں نے پڑھ کے سنائے یہ سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ نسائی کے اندر بھی حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، اور بعض کتابوں کے اندر ہے۔ تو جی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد میرے خیال سے کسی اختلاف کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے۔ جہاں تک ان ائمہ کی بات ہے، ان ائمہ نے یہ دعوت تھوڑی دی تھی کہ اگر ہم سے کسی مسئلے میں اجتہادی غلطی ہو جائے تو میری بات کو پکڑ کے بیٹھے رہنا۔ ان تمام ائمہ نے اپنے شاگردوں سے، اپنے متبعین سے یہی کہا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہماری غلطی کو چھوڑ کے کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے اس کو لے لینا۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ ان ائمہ سے اگر کہیں پر کوئی مسٹیک ہوا ہے، وہ انسان ہے، ظاہر ہے کسی امام کو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے جو بول دیا وہ سب صحیح ہے۔
اگر ان سے کہیں پر غلطی ہوئی ہے تب بھی اللہ رب العالمین ان کو اجر دے گا، ایک اجر ہر حال میں انشاءاللہ ان کے لیے ثابت ہے، جن مسائل میں ان سے غلطی ہوئی اس میں بھی۔ تو یہ تمام ائمہ، ان تمام ائمہ نے اسلام کے مثال خدمت کی ہے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہماری بات کو پکڑ کے بیٹھے رہنا، کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ دینا۔ اور ان کے زمانے میں ایسے کتنے واقعات ہوئے کہ جب ان کو پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے فوراً انہوں نے رجوع کیا۔ ان تمام ائمہ سے رجوعات ثابت ہے، ان تمام ائمہ کے شاگردوں سے بات ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے استاذ کی کسی بات کو چھوڑ کے دوسرے قول کو اختیار کیا کیونکہ دلیل اس کے ساتھ ہے۔ تو دلیل آ جانے کے بعد میرے خیال سے یہ چیز بہت ہی غیر مناسب ہے کہ ہم کسی امام کا حوالہ دیں۔ یہ تمام ائمہ، ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ حنفیوں کے امام ہے، الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان سے زیادہ ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں۔ اور یہ جو باقی تینوں ائمہ ہیں، ہم نے دین کو سمجھا ہے، فقہ کو سیکھا ہے، ان ائمہ، ان کے شاگردان، اسی طرح سے بہت سارے ہزاروں جو علماء اسلام ہیں، سب کا مقام ہے، انہی میں سے یہ ائمہ بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے اوپر ہے۔ اس میں کوئی کفارہ تو نہیں ہے؟ اگر وہ نکاح کرتا ہے تو اس میں کوئی کسی بھی طریقے کا کفارہ تو نہیں ہے کہ ادا کرنا پڑے گا؟ اگر نہیں، یہ کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ لغو بات ہے، وہ ایک لغو بات اس نے کہی ہے۔